وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here. We will remain here. Pakistan is here. Balochistan is here. The people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروپیشنلٹی، بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کی فوج، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی سیکورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکورٹی کی صورت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ 3 اور 4 جولائی کو پیش آیا. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے معصوم شہریوں پر کیے حملے میں 4 بہادر شہری شہید ہوئے. دہشت گردوں نے 6 جولائی کو منگی ڈیم پر حملہ کیا. منگی ڈیم سے کوئٹہ ہے پمپنگ سٹیشن کے قریب چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. منگی ڈیم سے کوئٹہ کے عوام کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. بہادر پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. دہشت گردوں کے حملوں میں اب تک 42 جانیں جا چکی. فورسز کی کارروائی میں 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. یہ حملے ہندوستان کروا رہا ہے. ہندوستان اور دیگر قوتوں کو پاکستان کی خوشحالی قبول نہیں. دہشت گردوں کو ان کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی حاصل ہے. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو ہر تک پیچھا کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی. DGISPR کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ 3 اور 4 جولائی کو پیش آیا. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے معصوم شہریوں پر حملے کیے. حملے میں 4 بہادر شہری شہید ہوئے. دہشت گردوں نے 6 جولائی کو منگی ڈیم پر حملہ کیا. منگی ڈیم سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے. پمپنگ سٹیشن کے قریب چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. منگی ڈیم سے کوئٹہ کے عوام کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. بہادر پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پولیس کے 18 جوان شہید ہوئے. عامر الیاس رانا بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب کیا کہیں گے؟ DGISPR کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ خزدار میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے معصوم عوام پر حملہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب بھارت کروا رہا ہے اور ان عناصر کو پاکستان کی خوشحالی برداشت نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کے DGISPR کی طرف سے واضح طور پہ بھارت کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ ہمارے 3 دنوں میں 4 حملے دہشت گردی کے، 4 دنوں میں 3 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور ہمارے پولیس اور فوج کے انتہائی قیمتی ترین جوانوں کی شہادتیں پیش ہوئی ہیں. اس میں ہم نے مارا ہے دہشت گردوں کو بھی، اور انہوں نے بتایا کہ منگی ڈیم پہ جس طریقے سے جو کوئٹہ شہر کو پانی دیتا ہے اس کو وہ تباہ کرنے کے لیے آئے تھے اور مقامی پولیس والے یعنی بلوچ مارے جا رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ پاکستان جو رول دنیا میں پلے کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا کیسے اتنا بول بالا ہو رہا ہے. یہ انڈیا نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جن کے پیچھے طالبان رجیم ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں.
42 جوانوں کی جانیں جا چکی ہیں, شہادت پیش کر چکے ہیں, اور 54 جو ہے ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے. تو جو مسلسل ایک آپریشن تو جاری ہے بلوچستان میں, کے پی کے اندر, اور بلوچستان میں تو حکومت بھی بڑے فعال انداز میں پرسو کر رہی ہے نان کائنیٹک آپریشن کو, اور کائنیٹک تو فوج کر ہی رہی ہے, لیکن وہاں پہ ایک بے مثال تعاون ہو رہا ہے آپس میں. اور اسی تعاون کو دیکھتے ہوئے یہ جو 4 دن میں 3 بڑے واقعات کیے گئے ہیں, یہ انڈیا کی پوری پلاننگ ہے. سہولت کاری طالبان رجیم کر رہی ہے, اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کر رہی ہیں, جن کو فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کا نام دیا گیا ہے. اور پاکستان نے واضح کر دیا کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ہم نشان عبرت بنائیں گے. ہم پہلے بھی افغانستان کے اندر جا کے ان کے ہائیڈ ہاؤس کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں, اور آج کی اس جو انتباہی پریس کانفرنس تھی, اس کے بعد یقینی طور پہ افغانستان میں جہاں جہاں اس کے ڈانڈے ملیں گے کہ کہاں سے یہ لوگ ٹرینڈ ہوئے, کیسے نکلے, ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہماری مسلح افواج مسلسل برسر پیکار ہے ان سب کے ساتھ. ان کی فضائی نگرانی کا بھی تمام بندوبست موجود ہے. پھر یہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں, چھپتے ہیں, تاکہ جب کوئی اگر ایسا اٹیک ہو تو یہ نشانہ بنے کہ جی عام آدمیوں کو فوج نے نشانہ بنایا. تو وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے مسلسل ایک آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو بڑے پیمانے پہ 3 انہوں نے حملے کیے اتنے, اور 42 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور فوج کے, 54 دہشت گرد بھی گئے ہیں. تو خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اب پانی کے ڈیم پہ جو جنگی جرائم میں آتی ہے بات, اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ روٹین میں آپ عام آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتے, چاہے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے وہ فوج کے خلاف برسے پیکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ پنجابی فوج ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور مار وہ عام بلوچوں کو رہے ہیں. تو یہ تخصیص کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری نے کہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کوئی دین, ایمان, مذہب نہیں ہے, کوئی علاقائیت نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کے پیچھے ہیں, پاکستانیوں کے پیچھے ہیں. ان کو پاکستان کی خوشحالی راس نہیں ہے, اور انڈیا ان کے لیے تمام تر وسائل مہیا کر رہا ہے. اور وہ لوگ, وہ تنظیمیں جو پاکستان کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی, تو یہ ساری کارروائیاں ان کی. صحیح. تو عامر صاحب, جس طرح سے فتنہ الخوارج اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور اسی بکھلاہٹ میں معصوم شہریوں کو اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی بالکل, ظاہر ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, یہ میسج انڈیا کو گیا, جس کو کہیں گے ان کی زبان میں چتاونی دی ہے, انتباہ کیا ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا ہے اور ہم آپ کا پیچھا کریں. اب یہ پیسے دے رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی کلبھوشن یادیو یہیں بلوچستان سے پکڑا گیا تھا, اور وہ سارے ایران سے آپریٹ کر رہے تھے. اب براہ راست طالبان کا آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ وہاں پہنچے انڈیا میں, اور ان بتوں کے نیچے بٹھا کے تصویروں کے پریس کانفرنس انڈیا نے کرائی ان سے, جن کو یہ پہلے دفعہ جب آئے تھے تو انہوں نے وہ سارے بت توڑے تھے. پوری دنیا کا کی ہیریٹیج ہے, اسے نہ گرائیں, اور اس وقت یہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے. اور اب افغانستان کے جو لیڈرز ہیں, طالبان کی جو رجیم ہے, جب انڈیا جاتی ہے تو انہی تصویروں کے نیچے انہیں بٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. پوری دنیا کو ہم نے بھی بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلام کے نام پہ ایک کیا کریکٹر ہے جو طالبان رجیم قابض ہوئے. انہوں نے جب دوحہ میں امریکہ کے ساتھ اور پاکستان نے تعاون بھی کیا, ایک معاہدہ کیا, تو یہ کہا تھا کہ تمام ایتھنیسٹی جتنی بھی زبانیں علاقائیت علاقے والے ہیں ان سب کو افغان عبوری حکومت میں شامل کیا جائے گا, اور پھر ایک پائیدار سسٹم بنائے گا. لیکن یہ تو باقاعدہ قابض ہو گئے ہوئے ہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے بڑی واضح پالیسی تھی کہ آپ یا ٹی ٹی پی کو چن لیں یا پاکستان کو, تو انہوں نے تو ٹی ٹی پی کو